کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے فرقے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے فرقے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اور تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، تمام عمر پکارو ارے اذان کعبے سے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ حضرات محترم، آج یہ حضرات حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت حسان بن ثابت تک سبھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نبی سے زیادہ خوبصورت ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن آج یہ حضرات یہاں پر اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے تمام کائنات کو نہیں دیکھا، حضرت عثمان غنی نے تمام کائنات کو نہیں دیکھا، حضرت فاروق اعظم نے تمام کائنات کو نہیں دیکھا، حضرت حسان بن ثابت نے تمام کائنات کو نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ نبی تمام کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے؟ لیکن آج یہ حضرات محترم، کوئی ہندوستان میں ہو سکتا ہے جو کہ نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی پاکستان میں ہو سکتا ہے جو کہ نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی امریکہ میں ہو سکتا ہے جو کہ نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی کویت میں ہو سکتا ہے جو کہ نبی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ لیکن البتہ حضرات محترم، جب ان صحابہ کرام نے نبی یعنی تمام کائنات کو نہیں دیکھا تو یہ کیسے فرما دیا ہے کہ نبی تمام کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ لیکن حضرات محترم جب دیکھا ہی نہیں تو کیسے کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہو وہاں پر نبی سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل انہوں نے کسی کو نہیں پایا ہو، کسی کو نہیں دیکھا ہو۔ لیکن حضرات تمام کائنات کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام کائنات میں سب سے عالی نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا؟ حضرات ہو سکتا ہے نبی سے پہلے کو انہوں نے نہیں دیکھا، نبی سے بعد والوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، اولین کو انہوں نے نہیں دیکھا، آخرین کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ حضرات محترم مشرق والوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، مغرب والوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ لیکن آج یہ حضرات میں آپ کے ذہن پہ جو گرد و غبار ہے، ہندوستان والوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کہ امریکہ والوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کہ جاپان والوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کہ انڈیا والوں کو بھی دیکھا ہے، حضرات محترم جنہوں نے کہ اولین کو بھی دیکھا ہے، اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کہ مشرق والوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے مغرب والوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے جنوب والوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کہ حضرات محترم جنوب والوں کو بھی دیکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون عظیم ہستی ہے جنہوں نے کہ حضرات ہر جگہ کو دیکھا ہے؟ حضرات محترم وہ حضرت جبریل امی ہے جنہوں نے کہ تمام دنیا والوں کو دیکھا ہے۔ حضرت جبریل امی خود فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی ہندوستان والوں کو بھی دیکھا ہے، جاپان والوں کو بھی دیکھا ہے، امریکہ والوں کو بھی دیکھا ہے، اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے، لیکن قسم خدا کی میں نے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، اور تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور حضرات ایک اور شاعر کیا خوب کہتے ہیں، نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نبی پاک کا چہرہ ہے ام الکتاب کا جیسا۔ اور تمام عالم امکا کو ارے دیکھ آئی نظر، تمام عالم امکا کو ارے دیکھ آئی نظر، ملا نہ کوئی رسالت معاد کا جیسا، ملا نہ کوئی رسالت معاد کا جیسا۔ حضرات محترم حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں نے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، نبی سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ آئیے حضرات محترم ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرات محترم نبی نے ارشاد فرمایا عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، اے صدیق تم صحیح کہہ رہے ہو، صدقتا یعنی تم نے سچ کہا۔ حضرات محترم اتنے میں ابو جہل آیا
آتا ہے اور آ کر کے کہنے لگتا ہے اے محمد ابن عبداللہ میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا معاذ اللہ اللہ اکبر حضرات لیکن دیکھیے میرے نبی کا کردار میرے نبی کا اخلاق دیکھیے ابو جہل کی بات سن کر میرے نبی نے ارشاد فرمایا صدقتا ابو جہل تو بھی صحیح کہہ رہا ہے حضرات محترم صحابہ کرام حیران رہ گئے اور سوچنے لگے اب ادب کے ساتھ میں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھلا دونوں باتیں کیسے ایک سی ہو سکتی ہیں تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام سنو تمہیں معلوم نہیں ہے میں مثل آئینہ ہوں اور جو آئینے میں جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آیا کرتا ہے نظر آ جایا کرتا ہے اگر چہرے پر ذرا سا نشان ہے کسی بھی چیز کا تو وہ نظر آ جایا کرتا ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام میں مثل آئینہ ہوں اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے کیونکہ صدیق اکبر خود خوبصورت تھے اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے میں انہیں اسے بدصورت نظر آیا تو میرے اسلام کے مسلمان بھائیوں اے میرے اسلام کے نوجوان ساتھیوں اگر میرے نبی کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو عتبہ شیبہ کی نظر سے مت دیکھو ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو بلکہ نبی کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو اگر نبی کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو اگر نبی کو دیکھنا ہے تو مولا علی کی نظر سے دیکھو کیونکہ حضرات محترم حضرات دیکھیے ابو جہل دیکھ تو رہا تھا لیکن اپنے ماتھے کی نظر سے دیکھ رہا تھا ابو لہب دیکھ تو رہا تھا لیکن اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا عتبہ دیکھ تو رہا تھا لیکن اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا شیبہ میرے نبی کو دیکھ تو رہا تھا لیکن اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا اسی لیے تو انہیں میرے نبی اچھے نظر نہیں آئے لیکن سنو ارے صدیق اکبر دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے حضرت عثمان غنی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے حضرت مولا علی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے اسی لیے تو حضرات انہیں میرے نبی اچھے بھی نظر آئے حسین اور جمیل بھی نظر آئے اور خوبصورت بھی نظر آئے اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے بو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا ارے بو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں حضرات محترم ارے میرے نبی کو دیکھنا ہے تو اچھی نظر سے دیکھو لیکن حضرات اچھی نظر سے کب دکھائی دیں گے جبکہ حضرات محترم ہم اچھے اخلاق کریں گے ہم نمازوں کی پابندیوں کو کیا کریں گے جب حضرات محترم ہم نبی کے ہو جائیں گے تو حضرات محترم جب نبی کے ہو جائیں گے اللہ اس کے رسول کے ہو جائیں گے تو حضرات ہم ہر جگہ پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے لبھائے مصطفیٰ پہ قرآن بولتا ہے اور میرے حسین جیسا پیدا نہ کوئی ہوگا میرے حسین جیسا پیدا نہ کوئی ہوگا رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے اسلام کی بقا ہے شبیر کی بدولت ارے آج تک مؤذن اذان بولتا ہے آج تک مؤذن اذان بولتا ہے اور حضرات شاعر نے کیا کہا ہے اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا آج حضرات کچھ لوگ دین کو کس طریقے سے مٹایا جائے دین کو کس طریقے سے ختم کر کیا جائے لیکن سنو ارے میرے نبی کا دین سیچا ہوا ہے یہ تم لاکھ کوشش کر لو دین کو مٹاتے مٹاتے ایک دن وہ آئے گا تم خود مٹ جاؤ گے لیکن نبی کا دین نہیں مٹا پاؤ گے اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے ارے اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا تم جتنا تراشو گے وہ اور سبا ہوگا یہ خون ہمارا ہے دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے دھونے سے نہ چھوٹے گا محشر کی عدالت میں دامن سے لگا ہوگا محشر کی عدالت میں دامن سے لگا ہوگا محشر کی عدالت